آج سے ہزاروں برس پہلے اگر ہمارے پاس کوئی ریکارڈنگ ہوتی تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کی بھی بلی ہو اور کسی زمانے کی بھی بلی ہو تو وہ میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ کتے مختلف ہوتے ہیں، یہاں کے بھی ہیں، دوسری جگہ کے بھی ہیں۔ جب وہ بھونکتے ہیں تو ان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ کتے کو جب آپ مارتے ہیں، پلے کو، وہ جو ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا ہے وہ سب کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ ہزاروں برس گزر گئے، کتوں نے یہ کام آج تک نہیں کیا کہ دو میاؤں جو ہے بھاؤں بھاؤں کو ملا کے کوئی تیسری بھاؤں بھاؤں ایجاد کر لیں۔ وہ اسی کو آج تک ویسے ہی کر رہے ہیں۔ بلی کہیں کی بھی وہ میاؤں میاؤں کرے گی، لیکن دو میاؤں میاؤں ملا کے تیسری میاؤں میاؤں ایجاد نہیں کر سکتی۔ زبان یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو ایسی صلاحیت بخشی ہے کہ یہ دو آوازوں کو ملا کے ایک تیسری آواز بنا لیتا ہے۔ دو آوازوں کو ملا کے کوئی اور ایسی چیز وجود میں لے آتا ہے، جیسے کوئی مثلا آپ دیکھیں، آپ کے پاس دو لفظ موجود تھے، پا اور ایک لفظ تھا نی، لیکن ان دونوں کو ملا کے پانی بنانا یہ انسان کا فن ہے۔ یا اسی پا اور نی کو ملا کے الٹا ملا کے نی پا یا پینا، وہی آوازیں ہیں، ان کو کر دینا یہ انسان کا کمال ہے۔ زبان اس لیے کریٹیو ہے کہ یہ ایک تخلیقی عمل ہے، اور یہ ہر ایک چیز کے ساتھ خوبی اور ٹریجڈی ہے کہ جو بھی چیز مخلوق ہے اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ وہ کوئی سی بھی زبان ہو، پیدا ہوتی ہے، پیدل گھٹنوں کے بل چلتی ہے آہستہ آہستہ، پھر پیدل چلنے لگتی ہے، پھر جوان ہو جاتی ہے، دوسری زبانوں کو ہڑپ کر جاتی ہے، پھر بوڑھی ہو جاتی ہے، دم توڑ دیتی ہے، اور وہی حشر ہوتا ہے جو کہ عبرانی کا ہوا تھا۔ ایسے وقت پہ کسی مسیحا کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آ کے اس زبان کو زندہ کر دے، اس کو اپنی زندگی بخش دے، اور قربانی یہی ہے کہ ہم تم کچھ اور نہیں بولیں گے، پلے پڑے یا نہ پڑے، ٹوٹی پھوٹی یہی بولیں گے۔ غلط بھی استعمال ہوگا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو کوئی جانور بولتا نہیں ہے، کتے بھونکتے ہیں، بلیاں میاؤں میاؤں کرتی ہیں، گدھے ڈینچوں ڈینچوں کرتے ہیں یا رینگتے ہیں۔ انسان وہ واحد جانور ہے جو بولتا ہے۔ اب اگر یہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کو یہی چیز دوسروں سے ممتاز کرتی ہے تو کہ یہ بولتا ہے، دو آوازیں ملا کے ایک نئی آواز ایجاد کرتا ہے۔ ہم حرف کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ دنیا میں لکھنے پڑھنے والے بہت کم ہیں، بولنے والے سارے ہیں۔ انسان کو جو گونگا پیدائشی ہے اس کو چھوڑ دیجئے، باقی سب بولتے ہیں۔ تو اگر یہ خالق، اگر یہ مخلوق جو اشرف المخلوقات کہلاتی ہے یہ بولتی ہے اور یہی اس کی پہچان ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جو خالق ہو وہ بھی بولنے والا ہو، گونگا نہ ہو۔ وہ بولے، زبان کا، کلمات کا، آواز کا استعمال کرے۔ وہ آوازیں جو انسان کو بدیت کرتی کی ہیں انہی زبانوں میں بات کرے تاکہ انسان کی سمجھ میں آ سکے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی زبانیں آتی ہیں، اگر ہم وہ بولیں گے اسے آپ کو کوئی ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بولے جو دوسروں کی سمجھ میں آتی ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اگرچہ وہ ہماری مادری زبان نہ ہو، لیکن اگر ہمیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، تو ہم مجبوراً وہ زبان سیکھیں گے۔ راستے میں گل صاحب سے باتیں ہو رہی تھی ایک زبان کے بارے میں، ہم نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کہ بھائی یہ زبان وہ کسی زبانے میں بولی جاتی ہوگی بہت زیادہ، تب ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس علاقے میں نہیں رہتے، تو آپ ایک کام یہ کیجیے کہ قرآن مجید کا کوئی مستند ترجمہ لا دیجیے جو لفظی ہو تقریباً، تو ہم یہ دیکھ لیں گے کس لفظ کا کیا ترجمہ کیا گیا، گرامر ہم خود مرتب کر لیں گے، تب ہم وہ زبان میں چیک کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کو اس شخص سے پیار ہے جو وہ زبان بولتا ہے۔ تو پہلا سوال انسان کا یہی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروردگار
بنی نوع انسان سے پیار کرنے والا خدا ہے تو کیا اسے میری زبان آتی ہے یا نہیں آتی، یا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کی زبان ہی سیکھوں اور وہی بولوں؟ مذاہب میں خرابی یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک مقدس زبان دے دیتے ہیں کہ یہ زبان ہے، یہ سیکھنی ہے، یہ نہیں آتی تو بھائی پھر آپ اللہ میاں سے بات نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا خدا ہمیں چاہیے جو یہ تقاضا نہ کرے، آپ سیکھ لیں اچھی بات ہے، لیکن یہ تقاضا نہ کرے کہ آپ اس زبان میں بات کریں گے تو میں آپ کی سنوں گا، اور کسی زبان میں آپ بلبلاتے رہیں، چیختے رہیں، چلاتے رہیں، میں نہیں سنوں گا۔ تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ خدا صرف اپنی زبان کو پروموٹ کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا، اسے ہم سے کوئی پیار نہیں ہے۔ اب اگر وہ اسی زبان میں گفتگو کرے تو پھر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کا کلام کسی ایسی زبان میں ہو جو ہم نہیں جانتے تو وہ اس زبان میں پیش کیا جائے جسے وہ لوگ سمجھ سکتے ہوں۔ بھائی نے بتایا کہ 2% آبادی پاکستان کی وہ ہے جن کی مادری زبان اردو ہے۔ اردو میں صلاحیت یہ ہے چونکہ دوسری مختلف زبانوں سے الفاظ لے لیے گئے تو سیکھنی آسان ہے، لوگ جلدی سیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں۔ لیکن 2% کی آبادی کی مجھے پیاری ہے اپنی زبان ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ حق نہیں پہنچتا 98% پہ ہم یہ پابندی عائد کرتے ہیں کہ آپ کو یہی زبان سیکھنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا ان کی زبانوں میں تراجم کیے گئے یا نہیں کیے گئے؟ آپ جب تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں آپ کو تعجب ہوتا ہے۔ آپ اعمال کے دوسرے باب میں چلے جائیں، پہلی دفعہ جہاں پہ مختلف زبانوں کا ذکر خیر ہے، تو ایسا ملٹی لنگول ہے ماحول ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ ملتا ہے، اور یہ ہے کہ پہلے یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 17ویں آیت سے، پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور 2 شخصوں کو مصلوب کیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور یسوع کو بیچ میں، اور پلاطس نے ایک کتابہ یعنی فرض جرم لکھ کر صلیب پر لٹکا دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابے کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں وہ مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی، لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک ملٹی لنگول کلچر ہے جس میں لوگوں کی مذہب کی زبان عبرانی ہے، یہودی رہتے ہیں۔ رومیوں کی حکومت ہے تو رومی فوجی لاطینی بولتے ہیں، اور اس کے بعد اسے پہلے چونکہ سکندر اعظم نے یونانی ادب سے، یونانی تہذیب سے، یونانی تمدن سے لوگوں کو آشنا کر دیا تھا، تو لنگوا فرانکا یا LWC لینگویج آف کامن کمیونیکیشن، وائڈر کمیونیکیشن، وہ یونانی زبان تھی۔ تو ان تینوں زبانوں میں لکھا گیا تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے کہ مجھے تو یہ زبان آتی نہیں، مجھے کیا معلوم کیا لکھا ہے۔ تو اس جرم کو عام کرنے کے لیے لوگوں کی ان زبانوں کا سہارا لیا گیا جو وہ جانتے تھے۔ آپ یہ بتائیے اگر جرم کو عام کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے کہ اس شخص نے کیا جرم کیا ہے، آپ ان زبانوں کا سہارا لے رہے ہیں، تو کیا خدا کے پیار کو عام کرنے کے لیے آپ ان کی زبانوں کا سہارا نہیں لیں گے تاکہ وہ بات ان تک پہنچے؟ کل کو ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اردو آسان ہوگی، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے تو نہیں آتی، مجھے تو آپ پشتو میں سکھاتے یا سرائکی میں سکھاتے تب میری سمجھ میں آتا۔ کیونکہ ہر زبان کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ لاکھ زور لگا دیں، آپ لفظی ترجمہ کر لیں تو لفظی ترجمے پہ بات سمجھ میں نہیں آتا، اور بعض دفعہ ہنسی آتی ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہمیں یہاں ملتا ہے کہ یہ 3 مختلف زبانیں ہیں،
اور تینوں زبانوں کی نمائندگی کی گئی۔ یہ رومی حکومت ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، حکومت کرنا جانتے ہیں کہ اگر آپ کو حکومت کرنی ہے تو لوگوں کی زبانوں کا احترام کرنا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ تو لوگ ہیں، یہ کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، ان کا عمل ہمارے لیے کوئی سند نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی سنت نہیں بنتا۔ وہ کافر تھے، کرتے ہوں گے، ہم کیوں کریں؟ ہاں، 2 صفحے الٹتے ہیں تو آپ کو اعمال مل جاتا ہے، اور اس کے دوسرا باب 5ویں آیت سے، اور ہر قوم میں سے یہ ذہن میں رہے کہ یہ عید پنتیکست کا واقعہ ہے۔ عید پنتیکست یا عید خمسین یہ آپ کی عید فصح کا 50واں دن بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ منائی جاتی تھی۔ یہ تمام یہودی جو آ جاتے تھے حج پہ، اور وہ حج ہی کرنے آتے تھے، اور اس کو عبرانی میں حاج ہی کہتے تھے، تو حج پہ آئے ہوئے یہودی ٹھہر جایا کرتے تھے۔ تو یہ تمام یہودی ہیں، ذہن میں رہے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے نیچے ہے خدا طرز یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے، کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارسی، یہ پارسی وہ ہے ایرانی، مادی، ایلامی یہ عراق کا علاقہ، میسوپوٹامیہ عراق، یہودیہ، کپیدوکیا، پنتیا، آسیا یہ یونان کے علاقے، فروگیا، پمفیلیا یونان، مصر، لیبوا وہ ہے جو آج کل لیبیا کہلاتا ہے، اس کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کے ہیں، یہ سائرینی، قیروان افریقہ میں، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کریتی جزیرہ کریٹ کے رہنے والے، اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ یہ سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ یہ مختلف لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو ایک مشترکہ زبان بولتے ہیں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ اپنی زبانیں گھر پہ چھوڑ کے چلے آئے، یہاں تو ایک ہی بولی بولنی ہے جو سب کی سمجھ میں آئے۔ حج پہ لوگ جاتے ہیں، پاکستان سے جاتے ہیں، انڈیا سے جاتے ہیں، دوسرے ممالک جاتے ہیں، خطبہ ایک عربی میں ہوتا ہے، پلے پڑے آپ کے یہاں پڑھنا پڑے، ایک ہی زبان ہے۔ یہ بیچارے ایک مشترک زبان بول رہے ہیں، اور یہاں پہ آ کے خدا یہ کام کرتا ہے کہ تمام کی زبانوں کا احترام کرتا ہے، اور پیغام ان تک پہنچاتا ہے کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، تاکہ کل کو کوئی یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کیا کہا جا رہا تھا۔ اب ایک دوسری بات دیکھیے، پارسی یہ ایران کا علاقہ، کچھ مسیحی تو ہیں، کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، پھر خمینی صاحب کے زمانے میں جان بچا کے بھاگے، کوئی آسٹریلیا چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی پاکستان آ گیا۔ مہدی ایلامی عراق میں بھی مسیحی بستے ہیں، میسوپوٹامیہ میں بھی، پھر کپیدوکیا، پنتوس، آسیا، فروگیا، پمفیلیا یونان کے علاقے ہیں، بولتی ایک ہی بولی بولی جا رہی ہے۔ مصر میں مسیحی موجود ہیں، لیبیا، سائرینی، روم، کریٹ، اور آخر میں عرب ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کیا جس علاقے کو عرب کہا گیا ہے یہ عربستان ہے، یہ سعودی عرب صرف نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب، یمن، یہ سارے علاقے ملا کے، کیا وہاں پہ مسیحیت ہے؟ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ پہلے پرانی پہلوی زبان میں کچھ ترجمہ ہو چکا تھا، سوگدین میں، جس کو آج کل آپ پشتو کہتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت ترجمہ ہو چکا تھا، لاطینی میں پہلے ترجمہ ہو چکا تھا، مصری زبان کوپٹک میں ترجمہ ہو چکا تھا، عربی میں کوئی ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ جب اسلام آیا
تو جن زبانوں میں بائبل کے تراجم موجود تھے وہاں پہ آج بھی مسیحیت موجود ہے، اور جس زبان میں ترجمہ نہیں تھا وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ ہے خدا کا وہ فیصلہ کہ اگر لوگوں تک آپ ان کی زبان میں ان کا کلام نہیں پہنچاتے، آپ یہ کہتے رہیں کہ یہ بڑی زبان ہے، اس کو سارے ہی سمجھتے ہیں، سارے سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ زبان وہ ہے جو آپ یہاں سے بولتے ہیں، جو آپ نے سیکھی ہے، جو آپ کو رٹے لگوائے گئے، جو پڑھایا گیا۔ غالب کو پڑھو، پہلے پڑھتا یا نہیں پڑھتا، پڑھ جاؤ۔ کعبے کعبے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ بہت کمال کا شعر ہے غالب کا، لیکن کسی لوگ کی سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ انگریزی آئی، آپ نے شیکسپیئر پڑھانا شروع کیا، سارے شیکسپیئر پڑھتے ہیں، لیکن شیکسپیئر کیا کہتا تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ 1611 کی انگریزی میں کہتا تھا، وہ انگریزی بھی مر گئی، شیکسپیئر بھی مر گیا۔ اب ہم صرف اس کو سجا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہاں پہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کلیکٹڈ ورکس آف شیکسپیئر رکھے ہوئے۔ جن زبانوں میں ترجمہ ہو چکا تھا وہ کلام اب یہاں سے نہیں نکلتا تھا، وہ یہاں سے نکلتا تھا، کیونکہ آپ کی جتنی زبانیں دنیا کی ہیں جو آپ سیکھتے ہیں، آپ کتنی بھی سیکھ لیں، وہ سارے کی ساری آپ اپنے ذہن کے بل بوتے پہ بولتے ہیں اور سیکھتے ہیں، لیکن آپ کی مادری زبان آپ کے دل کی زبان ہوتی ہے۔ یہ وہ زبان ہوتی ہے جس میں ماں نے اپنے پیار کا اظہار کیا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت آپ سے زبان بولتی ہے جب آپ کے پلے ایک لفظ نہیں پڑتا، وہ وہی بولے چلی جاتی ہے، اور اسی کی آوازیں آپ کے ذہن میں مرتسم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ذہن خود بخود اصول اور قوانین بنانے لگتا ہے۔ آپ انگریزی جاتے ہیں، یہ ٹینسز پڑھو، یہ پریزنٹ ہے، یہ پاسٹ ہے، یہ فیوچر ہے۔ اب پاسٹ کے بچے نکل رہے ہیں، یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے، یہ پاسٹ سمپل ہے، یہ پاسٹ کانٹینیوس ہے۔ استغفر اللہ، گرامر پڑھا پڑھا کے کباڑا۔ اب مذکر مؤنث پڑھو، گاڈ ہے، اس کی مؤنث گاڈس ہے، اس کی جمع گاڈسز ہوتی ہے، گاڈ کی جمع گاڈز ہوتی ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہم نے ایسے لگا دیا، ز کی آواز نکال رہے ہیں۔ چیف کے آخر میں ایسے لگاتے ہیں، چیفز کیوں کہتے ہیں، چیفز کیوں نہیں کہتے؟ لیف کی آپ جمع کر دیتے ہیں، لیوز، کبھی و۔ اب آپ کو ساری گرامر سیکھنی ہے، کوئی بھی زبان آپ کو سیکھنی ہو بغیر گرامر کے آپ کے پلے نہیں پڑتی، اور یہ عذاب الہی ہے۔ آپ کی مادری زبان وہ زبان ہے جس میں ماں کبھی گرامر نہیں پڑھاتی، بیٹے یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ فعل حال ہے، یہ ماضی ہے، یہ مستقبل ہے، وہ بولتی رہتی ہے، آپ خود بخود سیکھتے رہتے ہیں، دماغ خود بخود اصول مرتب کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے یہ ماضی کی بات ہے۔ جب ماں کہتی ہے نہیں، ہمیں گرامر میں پڑھایا گیا کہ کوئی جملہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر ورب نہ ہو، فعل ہونا لازمی ہے، جملہ نہیں ہوتا مکمل۔ جب ماں نہیں کہتی ہے اس میں کوئی ورب نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کی سمجھ میں پوری بات آتی ہے، جس کا مطلب ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ ارجنسی ہے تو وہ اتنا لمبا جملہ ادا نہیں کرتی، اتنا چھوٹا ایک لفظ کہتی ہے۔ آگ لگی ہو، محلے والوں کو آپ بتانا چاہتے ہو بھائی بجھانے کے لیے آ جاؤ، آپ یہ نہیں کہتے، خواتین و حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، رات کے 12 بجے ہیں، میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے، گھر میں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ایک عدد بھینس بھی ہے، ترس کھائیے اور پانی کی بالٹیاں لے کر آئیے اور آگ بجھائیے اور ثواب دارین حاصل کیجیے۔ اتنے دل میں، اتنی دیر میں آپ کی جھونپڑی جل کے راکھ ہو چکی ہوگی۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں آگ آگ، چور گھس آئے، آپ کوئی جملہ پورا نہیں بولتے، کوئی ورب نہیں ہوتا، آپ صرف چور چور کہتے ہیں، جو کہ ناؤن ہے، لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ گرامر جو آپ نے پڑھی تھی یہاں کام نہیں کرتی ہے، یہاں ایمرجنسی میں آپ لمبے لمبے جملے نہیں بولتے ہیں، مختصر بولتے ہیں، ورب کا بعد میں آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ صرف بات کرتے جو ہے۔ تو وہ جو ماں نے بتایا تھا گرامر نہیں سکھائی تھی، گرامر آپ کے دماغ نے، ذہن نے مرتب کی کہ یہاں کیا کہنا ہے اور یہاں پہ کیا نہیں کہنا ہے۔ ایک جگہ وہ یوسفی صاحب نے مارواڑی زبان کے بارے میں کہا ہے، وہ ان کی مادری زبان ہے، آپ پنجابی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔
تو ہم اس کو مارواڑی کی جگہ پنجابی کہیں گے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی انگریزی کی گالیاں بھی کوئی گالیاں ہیں؟ یار گالی تو مزہ ہی نہیں آتا. وہی لفظ ہے جو روز بولتے ہیں. اردو کی گالیاں ہیں کچھ، لیکن دل نہیں بنتا. جب تک اپنی مادری زبان پنجابی میں گالی نہ دی جائے، گالی کا کچھ مزہ ہی نہیں ہے. اور اس زبان گالی دی جانے والی زبان کا آپ کسی اور زبان میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. تو بالکل جیسے گالی آپ کی مادری زبان میں جو آپ کو مزہ آتا ہے، چاہے آپ دنیا بھر کی انگریزی میں گالیاں دے چکے ہوں، اردو میں دے چکے ہیں، پھر آخر میں یہی ہے کہ آپ کو وہ پہنا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کی مادری زبان وہ زبان ہے جو دل کی آواز ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ خدا آپ کی مادری زبان سے واقف ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کی مادری زبان سے واقف ہے اور سمجھتا ہے تو آپ اس زبان میں جب گفتگو اس سے کریں اور اس سے دعا مانگیں تو وہ آپ کی سنتا ہے یا نہیں سنتا. جہاں تھوڑی سی ذرا سا ایک جملہ مترجہ ہٹ کے بات کر رہے ہیں، لوگوں نے دعا کا مطلب یہ سمجھا ہوا ہے رٹے ہوئے الفاظ دہرانا. یہ دعا نہیں ہے. دعا خدا سے گفتگو کرنی ہے. ہم خدا کو ایک تو اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں کہ آج کا آپ نے اخبار نہیں پڑھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کراچی میں بارش ہو گئی ہے اور ہمارے علاقے میں نشیبی علاقہ ہے، پانی گھس آیا ہے. پھر ہم اس کو ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی تجربہ ہے نہیں کہ ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ یہ کیجئے، بارش روک دیجئے، یہ کر دیجئے. دعا بنیادی طور پر نہ صرف خدا سے دعا کرنے کا ہے، بلکہ آپ جس نے اس کو ساری باتیں بتاتے ہیں نا، بارش روک دے، یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ غلط کام آپ کر رہے ہیں، آپ کو تجربہ نہیں ہے، نالائق. ہمیں معلوم ہے کہ ایسے موقع پہ بارش نہیں برسایا کرتا ہے، غریبوں کا نقصان ہو جایا کرتا ہے. آپ تو بیٹھے ہوئے اوپر عرش محلہ پہ، کبھی زمین پہ نیچے آئے تو آپ کو معلوم ہو، نشیبی علاقے میں رہے تو آپ کو معلوم ہو جب پانی گھس آتا ہے. کہ آپ خدا کو بدلنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ خدا بدل جائے. دعا خدا کو بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے. اور وہ بدل سکتے ہیں آپ اس وقت جب آپ اپنی زبان میں ایک دعا کریں. دوسری زبان میں آپ کو کیا معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، رٹے لگائے ہوئے آپ کہے چلے جا رہے ہیں. یہ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ دنیا بھر کے یہودی آئے ہوئے ہیں اس حج کے موقع پہ، اب جب وہ یہ سنتے ہیں کہ ہماری زبان میں گفتگو ہو رہی ہے تو اب ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے. مختلف لوگوں کی رائے ہے نشہ کیا ہوا ہوگا بھائی، تو یہ بھائی صبح سویرے کوئی بھی نہیں کرتا اللہ کا بندے، ناشتہ کرتا ہے نشہ نہیں کرتا، لسی تو پیتا ہے لیکن شراب تو نہیں پیتا، صبح سویرے اٹھ کے کون بیوقوف کیا کرتا ہے. تو یہ ان کی چونکہ مادری زبان میں ان کو اپنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری زبان میں گفتگو کی جا رہی ہے. ہم عام طور پر غلط تشریح یہ کرتے ہیں کہ یہ جو معجزہ ہے روح القدس کے نزول کا، یہ زبانوں کا معجزہ ہے کہ صحابہ کرام نے مختلف زبانیں بولی. ارے بھائی مختلف زبانیں نہیں بولی، لوگوں کی زبان بولی کہ ان کے پلے پڑ جائے. ہر ایک کو معلوم ہو رہا ہے کہ میری زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ ان کی زبان پر. پوری دنیا کو متحد کرنے کا ایک طریقہ یہی تھا کہ ایک زبان پہ اکٹھا کیا جائے. یہودی اس بات کو بہتر سمجھتا تھا کہ جب وہ پہلی کتاب تکوین یا پیدائش کا 11واں باب پڑھتا ہے تو خدا نے جب سزا دی تو وہ لوگ جو ایک جگہ پہ رہ رہے تھے ان کو منتشر کر دیا، ان کی زبانیں الگ الگ ہو گئی، اب ایک دوسرے کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اگر اس پروسیس کو الٹا کرنا ہے اور ان لوگوں کو اکٹھا لانا ہے تو ایک ہی زبان بولی جائے گی جو سب کی سمجھ میں آئے، اور وہ زبان ہر ایک کو اپنی اپنی مادری زبان میں سنائی دے رہی تھی. اسی اعمال میں آپ آگے چلے جائیں. اعمال اب اس سے پہلے جو ہے بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ بھائی جناب پولس کو پکڑ لیا گیا ہے. لوگ جو ہے پولس کی مار پیٹ کے بعد آئے. اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور وہ زنجیروں سے باندھنے کا حکم دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ
جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو کس طرح سے زبان غیر فطری ہو جاتی ہے کہ پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا۔ آپ ذرا 2 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کے کسی کو گرفتار کر کے تو دکھائیں، نزدیک آ کے گرفتار کرتے ہیں، دور سے کون گرفتار کر سکتا ہے؟ لیکن چونکہ یہ لفظی ترجمہ ہے تو اب عجیب لگتا ہے اردو میں۔ یونانی زبان میں کوئی عجیب و غریب نہیں ہے، زبان میں یہ ہے کہ اب جب آپ کہتے ہیں کہ جا کے اس کو پکڑ لیا تو یہ جا کے ہے، یہ وہی ہے نزدیک جا کے، کیونکہ دور سے آپ پکڑ نہیں سکتے۔ اور پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ، بس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعے میں لے آ جاؤ۔ اور جب سیڑھیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں نے اسے اٹھا کر لے جانا پڑا، کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کرو، اس کو مار ڈالو، ختم کر دو، پھانسی پہ لٹکا دو، اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، ہمارے یہاں کے ہنگامے کراتا ہے۔ تو اب یہ وہ موقع ہے جہاں پہ جان پہ بنی ہے، سارے لوگ جان لینے پہ تیار ہیں اور گھسیٹ رہے ہیں، فوجی زبردستی اس کو پکڑ لے جا رہا ہے، بھائی کئی چکا بوٹی نہ کر دیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں لوگوں سے بات کروں، اور جب اس کو اجازت مل گئی تو پولس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں ان سے یوں کہنے لگا، اے بھائیو اور بزرگوں، میرا عذر سنو۔ یہ بھائی عذر نہیں ہے، کیونکہ اردو میں عذر بہانے خوری کو کہتے ہیں، کہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے کیوں کیا، آپ کہتے ہیں صاحب کیا کروں، وہ اصل میں فون آ گیا تھا بیگم کا، تو بھائی پہلے سودا لے کے دے جاؤ، تو اس کے چکر میں ہمیں دیر ہو گئی دفتر میں آنے میں۔ الگ بیگم کا فون کہاں سے، کہ بیگم بیچاری کے پاس تو فون ہی نہیں ہے، وہ ہم خود اٹھا کے لے آتے ہیں، فون کہاں سے کریں گی۔ تو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہم جو حرکت کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عذر ہے، اس لیے لنگڑے عذر کہتے ہیں، لیم ایکسکیوزز۔ یہ عذر نہیں ہے، یہ دفاع ہے، یہ اپنا ڈیفنس پیش کرنے لگا کہ اس کے اوپر الزام ہے کہ یہ امن و امان تباہ کر رہا ہے، تو اس نے اپنا ڈیفنس کیوں پیش کیا۔ ہوا کیا ہے، یہاں یونانی زبان میں لاطینی زبان کا لفظ اپولوگیا ہے، جس سے انگریزی میں اپالوجی آ گیا ہے۔ اب اپالوجی ہے وہ معذرت ہے، جب معاف کرتے ہیں صاحب غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، لیکن لاطینی زبان میں یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ اپولوگیا وہ تقریر ہے جو کہ وکیل کرتا تھا اپنے موکل کی طرف سے، کہ یہ ثابت کیا گیا ہے یا ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ میرے موکل نے چوری کی ہے، میرے موکل نے چوری نہیں کی، میرا موکل تو وہاں پہ گیا ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے موکل نے یہ تحریر لکھ کے بدتمیزی کی ہے اور توہین کی ہے، میرے موکل کو تو لکھنا ہی نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے ڈیفنس، اس کو اپولوگیا کہتے تھے۔ انگریزی میں اپالوجی ترجمہ ہوا، انگریزی کو اپالوجی کو دیکھا، اردو میں عذر کو چھیڑ دیا۔ اب آپ اس ترجمے کو دیکھیے، اعمال 22:1۔ اے مردو، بھائیوں اور بزرگوں، میرا عذر سنو۔ یہاں پر بھی وہی عذر ہے، ٹائٹل دیا ہے معذرت پولس، یعنی بھائی مجھے معاف کرنا، میں بکواس کرنے لگا ہوں لیکن کروں کیا، میری عادت ہے۔ تو یہ وہ نہیں ہے بلکہ ڈیفنس ہے، یہ دفاع ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ ہم سے عبرانی زبان میں بولتا ہے تو اور بھی چپ ہو گئے، پر اس نے کہا یہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا شور مچا رکھا ہے کہ فوج کے جو کیپٹن ہے اس کے پلے ایک لفظ نہیں پڑ رہا، کوئی ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور اس میں جب یہ کہتا ہے کہ بھائیوں اور بزرگوں میری بات سنو، اور ان زبان میں کہتا ہے جو ان لوگوں کی مادری زبان ہے، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی بات سنتے ہیں، بعد میں کچھ بھی ہو۔ تو یہ مادری زبان کا یہ اثر ہے
کہ یہ غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. وارسی بھی ہے، اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو ظاہر مارے گا، لیکن یہ غصے کو ٹھنڈا کر دے کہ بھائی اپنا ہی بھائی ہے، یار اس کے ساتھ کچھ نیک سلوک کریں. یہ زبانوں کی اہمیت کو کتاب مقدس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ زبان ہے. اور پھر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پہلا انسان جس کا ذکر خیر ہے اور اس کی بیوی، جب بیوی کی تخلیق ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا گوشت ہے، میری اپنی ہڈی ہے. جب کہتا ہے تو کچھ بولا ہوگا نا کسی زبان میں. فرض کیجئے کہ حوا جو ہیں وہ پشتو بولتی ہیں، آدم اردو بولتے ہیں، یہ اس کی لاکھ تعریفیں کرتے رہے، وہ بیچاری بیٹھ ہوئی معلوم نہیں گالیاں بک رہا ہے، کھانا کھانے کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اس کو تو وہی زبان بولنی ہے نا جو اس کی دل میں آئے. اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ میرے دل کے قریب سے نکلی ہے تو اس کے لیے وہی زبان نہیں. تو دونوں ایک ہی کوئی زبان بول رہے تھے، وہ جو بھی زبان تھی، اس لیے وہ سمجھ سکتی تھی کہ ہاں یہ میری تعریف کر رہا ہے، اور پورے دن سما رہی تھی. جب سانپ نے آ کے کچھ کہا، سانپ کی مادری زبان کون سی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن سانپ نے جو کچھ بھی کہا وہ حوا کی سمجھ میں آ رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ سانپ جو قربانی دے رہا تھا کہ وہ زبان بولے جو کم از کم حوا کے پلے پڑ جائے کہ کہہ کیا رہا ہوں، چاہے اشارے سے کہے جیسے بھی کہے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بولنے کے لیے آپ ہمیشہ الفاظ کا سہارا لیں. ایک جو ہے وہ سائن لینگویج ہے جس میں آپ اشاروں سے کہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب آپ اس کو مار دیں تو یہ بڑی دہشت گردی ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو اشارہ کریں، ایک لفظ نہیں کہا لیکن آپ نے بتا دیا ویسی گردن کاٹ دو، تو اس نے شاید اشارہ کیا ہو، زبان کی طرف سے منہ کیا ہو، اس نے دیکھا ہو کہ ہاں بھائی اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے. تو زبان چٹکائی ہو نکال کے جیسے بیٹھتا ہے، اس نے کہا واہ واہ، کہہ رہا ہے بڑا بڑا متدار ہے بھائی، واہ 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 واہ، آنکھیں اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو میری بھی آنکھیں کھل جائیں گی. معلوم نہیں کیسے کہا، ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی ایسی زبان تھی جو اس کی پلے پڑتی تھی. اس سے پہلے عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس نے بول کے کام کیا وہ خود خدا کی ذات ہے. اس نے کہا کہ روشنی ہو جانی چاہیے، وہ ہو گئی. یہ خدا بولنے والا خدا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے بولنے والے ہوں. وہ جو زبان ان کی سمجھ میں آتی ہے اس میں بات کریں. تو الیعزر بن یہوذا کی جو بات ہو رہی تھی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو ان کی مادری زبان بولنی سکھائی جو وہ بھول گئے تھے. تو بہت سارے لوگ ہیں، پاکستانی بھائی ہیں، چلے جاتے ہیں 50-60 برس گزار کے آ گئے باہر، جب واپس آتے ہیں تو بیچاروں سے اپنی زبان نہیں آتی، وہ بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ بول رہے. خدا بولنے والا، اس کے رسول بولنے والے، اور یہ چیز جو ہم تک پہنچی، ہم خود یہ کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے یا خدا کے بول ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والے سب سے زیادہ گونگے ہیں. یہ بولتے ہی نہیں ہیں، یا ایسی بولی بولتے ہیں جو کسی کے پلے نہیں پڑتی. زبان عجیب و غریب ہے، الفاظ کا استعمال ایسا ہے جو کسی کے فرشتوں کو نہیں آتا. وہ لفظ استعمال کریں گے جو اس بیچارے نے سنا نہیں ہے. بھائی عید پینتیکوست آ گئی، پتہ نہیں گالی دے رہے ہیں بہن کی یا کیا کر رہے ہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا. الفاظ اس بیچارے کو سنتا ہے روح القدس، اس کو معلوم ہے روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں. وہ جبرائیل سمجھتا رہ جاتا ہے، یہ اپنا بیٹھ کے اس کے سامنے روح القدس کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک ہی لفظ ہے، اس کے پلے نہیں پڑتے، کیونکہ دونوں کا مفہوم بالکل الگ ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ خدا ہے اور وہ بھی کہتا ہے خدا ہے، تو دونوں کا تصور خدا مختلف ہے. آپ کا خدا وہ ہے جو انسانوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کا روپ دھار لیتا ہے کہ آ کے ان سے نہ صرف دے کہ ویسی زبان کہوں بلکہ اسی معاشرے میں آ کے رہوں، وہی دکھ درد میں برداشت کروں. تب یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس خدا کو ہم سے پیار ہے. یہ صرف عرش معلیٰ پہ بیٹھا ہوا ہانکتا نہیں رہتا، اس دنیا میں آتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، رندہ چلاتا ہے. اس کو معلوم ہے کیسے ہوتا ہے. رات کو اس کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہوتی.
تو وہ خدا یہ سارے کام کرتا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ سے وہ پیار کرتا ہے۔ کیا جناب مسیح آ کے آسمان کی زبان بولا کرتے تھے؟ پولس نے ایک جگہ کہا کہ اگر میں فرشتوں کی زبان بولوں، ہمیں معلوم نہیں فرشتوں کی زبان کون سی ہوتی ہے، لیکن کم از کم اردو نہیں ہوگی، فارسی نہیں ہوگی، انگریزی نہیں ہوگی، جو ہمیں زبانیں آتی ہیں یہ انسانوں کی زبانیں ہیں۔ مسیح نے آ کے فرشتوں کی زبان نہیں بولی جس میں فرشتوں سے بات چیت کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں پہ آ کے وہی عبرانی اور وہی آرامی بولی، لوگوں کے ساتھ یونانی بولی، پنتس پلاطس کے ساتھ لاطینی بولی کہ جو ان کی سمجھ میں آتی تھی۔ تو اسے محبت کے اظہار کے لیے اس ماحول میں آیا اور وہ زبان بولی، اور ہم اپنی زبان ٹھوسنا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں پہ۔ مذہب میں یہی خرابی ہے کہ مذہب ایک زبان کو وہ درجہ دے دیتا ہے جو دوسری زبانوں کو حاصل نہیں ہوتا، اور سب کے اوپر حاوی کر دیتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ بھی ایک قسم کی لسانی دہشت گردی ہے۔ تو کسی بھی زبان کو، چاہے آپ عبرانی کو کر لیں یا کسی کو بھی کر لیں، آپ سب پہ مسلط کر لیں، تو ان کی اس زبان تک وہ بات پہنچے جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، جو ان کے دل کی آواز ہو۔ یہ اس زبان کے حوالے سے کچھ بات تھی کہ زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا گیا۔ خدا نے زبانیں بولی۔ ایک آپ کو آخر میں ایک لطیفہ سنا دیا جائے۔ ہمارے ایک سرائکی دوست ہیں، وہ سناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کر دیا، سب کچھ دے دیا، کھانے پینے کو عیش ہے، جو چاہے کھاؤ بھائی، ڈٹ کے کھاؤ، صحت بناؤ، لگے ہوئے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، زبان کسی کی ہے نہیں، ابھی تک زبان ملی نہیں۔ تو اللہ میاں نے ایک دن مقرر کیا کہ اس دن لوگ آئیں، باری باری آتے جائیں اور اپنی اپنی زبانیں لیتے جائیں اور گروہ کی صورت میں آئیں۔ سرائے کے لوگ صبح سویرے اٹھنے والے، ہل چلانے والے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، 4 بجے اٹھ گئے، وہاں جا کے دیکھا تو معلوم اللہ میاں کی کھڑکی بند ہے اور کوئی ہے بھی نہیں۔ ان کا کیا کریں؟ کہا بیٹھ جاتے ہیں شیشم کے پیڑ کے نیچے، حقہ پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، حقہ پینے لگے، باتیں کرتے رہے، کرتے ایک دم خیال آیا، ارے ہم تو آئے تھے زبان لینے کے لیے، تو شام ہونے والی ہے، چلو بھاگو۔ پہنچے، معلوم کھڑکی بند ہے۔ اندر اللہ میں نے کہا کون بھائی؟ کہا صاحب ہم سرائے کے، کیا کرنے والے؟ کہا صاحب زبان چاہیے۔ کہا بھائی زبانیں بڑھ چکی، صبح بلایا تھا بندہ خدا، تم اس وقت آ رہے ہو؟ کہا صاحب نہیں، ہمیں تو زبان چاہیے۔ کہا بھائی آپ کوئی زبان نہیں رہی، وہ گورے آئے تھے انگریزی لے گئے، کوئی جرمن لے کے چلا گیا، کوئی کچھ لے کے چلا گیا، کوئی اردو لے کے، کوئی فارسی لے کے، اب تمہارے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ کہا صاحب نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہے؟ ہم اتنی بڑی قوم اور ہمیں زبان نہ ملے، ہم گونگے رہ جائیں، ہمیں زبان چاہیے۔ ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ آخر اللہ میں نے کہا اچھا بھائی دیکھو بات سنو، زبانیں تو ساری بڑھ چکی ہیں، میرے پاس کچھ رہا نہیں ہے، اپنی زبان تمہیں دیے دیتا ہوں۔ تو لہٰذا خدا نے اپنی مادری زبان سرائکی بولنے والوں کو دے دی کہ جاؤ اس پہ گزارا کرو۔ سچی بات یہ ہے کہ ہر ایک کی مادری زبان وہ زبان ہے جو خدا کی مادری زبان ہے۔ کسی زبان کو، کسی تہذیب کو، کسی تمدن کو، کسی لباس کو دوسروں پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ ہماری اس دنیا میں رہنے کے سہنے کے طریقے ہیں۔ تو کسی زبان کو دوسری زبان پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، یہ لہذا خدا نے ایک زبان میں میسج دے دیا قوم بنی اسرائیل کو جو وہ جانتے تھے۔ اس کے بعد اب ایک مشکل پیش آ گئی تھی کہ زمانہ ترقی کرتے اب ایسا زمانہ آ گیا تھا جب دنیا بھر کے لوگ آتے تھے، جیسے آپ نے دوسرے باب میں پڑھا ہے، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، تو ان کو اکٹھا کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ انگریز کے زمانے میں لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، پڑھے لکھے لوگ انگریزی زبان میں کتابیں لکھتے تھے، اردو میں نہیں لکھتے تھے، پشتو میں نہیں لکھتے تھے، پنجابی میں نہیں لکھتے تھے، انگریزی میں لکھتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ سر ولیم میور نے دا لائف آف میہومیٹ لکھ دی 4 جلدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اور اعتراض بھی کیے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ پہلی بات ہے کتاب انگریزی میں ہے، وہ آتی نہیں ہے،
दूसरी बात जवाब दें तो क्या दें। تو سر سید احمد خان نے خطبات دینے شروع کیے، تو وہ خطبات احمدیہ کے نام سے، کیونکہ یہ سر سید احمد تھے، تو وہ کتاب چھپ گئی کہ بھائی میں نے جو ہے وہ ولیم میور کی کتاب کا جواب دے دیا ہے۔ کسی پڑھے لکھے نے کہا کہ قبلہ ولیم میور کو اردو نہیں آتی ہے، اس کو انگریزی میں کریں تاکہ اس کو معلوم ہو کہ میری کتاب کا جواب دیا گیا ہے۔ تو پھر جب یہ انگلینڈ پہنچے کام اور مزید کام کرنے کے لیے، تو انہوں نے راس مسعود سے کہا، وہ جسٹس سے، کہ پہلے اس کا ترجمہ انگریزی میں کر دو، تاکہ انگریز کو معلوم ہو کہ کسی پڑھے لکھے آدمی نے جواب دیا ہے، عام ملا کی تو وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ تو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، پھر وہ لائف آف محمد کے نام سے وہ کتاب چھپ گئی۔ تو سب یہ معلوم ہوا کہ سید احمد خان جو ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، لہٰذا آپ صرف سید احمد خان نہیں رہے، اب یہ سر سید احمد خان ہیں۔ تو یہ سر اس وقت بنے جب انہوں نے وہ زبان استعمال کی جو اس وقت پڑھے لکھے لوگوں کی زبان تھی۔ پہلی صدی عیسوی میں پڑھے لکھے لوگوں کی زبان یونانی تھی، اسی لیے عہد عتیق نے عہد جدید یونانی میں لکھا گیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ جاہلوں گواروں کی زبان میں خدا نہیں بات کر رہا ہے، پڑھے لکھے مہذب لوگوں کی زبان میں کر رہا ہے۔ تو سمجھو اپنے آپ کو دنیا کے مہذب لوگ سمجھتے ہو، یہ سنو پیغام تمہارے لیے کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پیغام اس زبان میں لوگوں تک پہنچایا جائے جو ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ پہلے لوگ تھے۔ اب ہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں، اتنے سارے نام تھے اعمال کے دوسرے باب میں، حج کر کے آخر واپس چلے گئے گھر، لیبیا والے لیبیا واپس چلے گئے، مصر والے مصر واپس چلے گئے، عرب والے گئے تھے یا وہیں پہ رہ گئے تھے؟ عربوں کا نام ہے بھائی، عرب بھی واپس گئے ہوں گے اور اس علاقے میں جا کے تبلیغ کی ہوگی اور بتایا ہوگا کہ ہاں ہم یہ سن کر آئے ہیں، اب خدا ہم سے اپنے پیار کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے اور ہم نے یہ پیغام سنا ہے مسیح کے پیار کے بارے میں۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو بڑے عجیب و غریب تھے، اور اگر جا کے بتایا ہے تو لوگ مسیحیت کے پیغام سے واقف تھے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ناواقف نہیں تھے، انہیں معلوم تھا کہ کیا تعلیم ہے۔ اور اس ماحول میں جب بات پیش کی گئی تو صرف اشاروں سے بات کی گئی۔ اب اگر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم صرف اس طرح کہتے ہیں برج بابل، تو آگے ہمیں تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کہانی آپ کو معلوم ہے برج بابل ہے کیا۔ لیکن اگر ہم مسلمان سے کہیں برج بابل، وہ کہے گا یار یہ کون سا، میں نے برج خلیفہ تو سنا ہے، یہ برج بابل کون سا نیا بن گیا بھائی، اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اس بیچارے کو پوری کہانی سنانی پڑے گی۔ اس لیے آپ کو قرآن مجید میں اشارے ملتے ہیں کہ بھئی موسیٰ نے کہا، عیسیٰ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو وہ پوری کہانی سے پہلے سے واقف تھے۔ اب مشکل ہے کہ آپ کو اب جو بتانا ہے، جو کہانی ان تک مولوی نے پہنچائی ہے، وہ کہانی وہ نہیں ہے جو اس میں بیان ہوئی ہے۔ تو آپ کو اثر نو وہ کہانی ان کو سنانی ہے، صرف الفاظ وہ کامن لفظ استعمال کر کے کام نہیں بنے گا۔ تو یہ زبان کی اہمیت ہے۔ زبانیں پیدا کیسے ہوتی ہیں، بنتی کیسی ہیں، ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بنیادی طور پر یہ ہے کہ زبان کمیونیکیشن کے لیے ہے، ترسیل خیالات کے لیے ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہماری ضرورت کیا ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی ضرورت کیا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے تک خیالات پہنچانے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور اس زبان کا استعمال کرتے ہیں جو دونوں ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت جرمن بولنا شروع کرتے ہیں، ہم بول لیتے ہیں اچھی خاصی، لیکن اس سے آپ کا کوئی بھلا نہیں ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم پانی مانگتے مانگتے مر جائیں گے۔ تو وہ جیسے ایک دیہاتی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیا پڑھنے کے لیے۔ انگریز کا زمانہ تھا، ویزے ہوتے نہیں تھے، چلو بھائی انگلینڈ پڑھنے چلو، ولایت جا رہا ہے۔ وہ ولایت سے پڑھ کے آ گیا، اب وہ پڑھا لکھا ہونا ثابت کرتا تھا، آخری وقت پہ بیچارہ کچھ کہتا کہتا مر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، مر تو گیا ہے، یہ کچھ کہتا بھی تھا۔ انہوں نے کہا ہاں صاحب کہتا تھا، پتہ نہیں کیا کہتا تھا، واٹر واٹر کہتا تھا۔
تو وہ واٹر کیسا پل گیا؟ کسی نے پانی کا ایک گھونٹ اس کو نہیں دیا، اس بیچارے کو پیاس لگی تھی، وہ ٹھنڈے ملک سے آیا تھا گرمی کے بعد۔ تو ہم سب عبرانی یونانی اور اس کی باتیں جب کرتے ہیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے دوسرے کی زبان ضروری ہے، سمجھنے کے لیے کہ خدا نے کیا کہا ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کو اصل زبان آئے، آپ اس سے واقف ہوں، اس کے نشیب و فراز جانتے ہوں کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر ہی آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات مجھے دوسری زبان میں کیسی کہنی ہے۔ اگر وہ فطری طریقے سے آپ ادا کرتے ہیں اور اس سے اس کے جذبات بھڑک نہیں اٹھتے، اس کو ٹھیس نہیں پہنچتی، تو وہ شاید قبول نہ کرے لیکن سوچتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، توقعات کے بالکل برخلاف بات ہوتی ہے، وہ آگے آپ کی سنتا نہیں۔ آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے اس کا اردو ترجمے کو، جس کو آپ نے الہامی سمجھا ہوا ہے کہ یہ بائبل ہے، وہ بھائی یہ بائبل کا اردو ترجمہ ہے، اللہ کے نیک بندو انسانوں کا کیا ہوا ہے۔ آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے۔ آپ نے مسلمان سے کہا کہ یسوع مر گیا، نہیں یسوع موا، وہ میرے گناہوں کے لیے موا۔ بدتمیز آدمی، ہم اسے نبی مانتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں کہ آپ نے وفات پائی، تم اسے نبی کا خدا مانتے ہو، اور بدتمیزی کا اجازت ہے کہ وہ موا جب مسیح مر گیا، جسے بالکل ایسے جگہ کتا مر گیا، وہ میرا پڑوس میں ایک آدمی مر گیا، بلی مر گئی، یہ مر گیا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے کیونکہ وہ عزت اور احترام سے نام نہیں لیا اور بات نہیں کی، تو آگے وہ آپ کی سنتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب مسیح کا انتقال ہوا یا آپ نے وفات پائی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے عقیدے کے مطابق سے ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ تو زندہ آسمان پہ چلے گئے۔ اب وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اب ڈائلاگ ممکن ہے جب دونوں ایک ہی زبان بول رہے ہیں، مکالمہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک مشترکہ زبان ہو۔ آپ کی زبان الگ ہے، اس کی زبان الگ ہے، آپ کہتے ہیں آپ اردو میں بات کریں، لیکن آپ کی اردو وہ اردو نہیں جو وہ بولتا ہے۔ وہ جب آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے یہ کیا، تو کہتا ہے ابراہیم سبزی والا، جب وہ کہتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو معلوم ہوتا ہے کسی بزرگ ہستی کی آپ بات کریں، وہ عزت اور احترام آپ نے سارا بھلا دیا، تو آپ وہ زبان بولتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ فخر ہے کہ آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ وہ اردو نہیں بولتے جو وہ بولتا ہے، آپ کا ڈائلیکٹ کوئی اور ہے، آپ اس کی زبان سیکھیے اگر آپ کو واقعی اس سے پیار ہے۔ خدا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میری زبان سیکھو، وہ کہتا ہے کہ اپنی زبان میں کہو۔ اگر اپنی زبان میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کی کوئی زبان ہے ہی نہیں، آپ گونگوں کی طرح سے اشاروں میں کہہ دیجیے، آپ کہے اس کی پلے پڑتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ماں بھی اپنے بچے کی باتیں سمجھتی ہے۔ ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور گھر کا پالا ہوا کتا، انگریز کتے پالتے ہیں، اس بچے کی اور کتے کی گفتگو سننے کی ہے۔ وہ بچہ کتے کو کچھ بتا رہا ہے، ایک لفظ ہمارے پلے نہیں پڑتا، وہ بچے کی زبان کا کچھ پتہ، بچے کو زبان تو نہیں جانتا، انگریزی تو نہیں بول رہا، وہ تو کتے کی سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور کتا آخر میں جا کے اس کو گلے سے لگا دیتا ہے کہ یہ ہے کہ اماں ابا چلے گئے، میں اکیلا ہوں، کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے، تو کتا اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ تو یہ پیار کی زبان سب سے بڑی زبان ہے جو دنیا کی ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے۔ ہم ساری زبانیں سیکھ لیتے ہیں، خدا کی مادری زبان اردو نہیں ہے، خدا کی مادری زبان عبرانی نہیں ہے، خدا کی مادری زبان یونانی نہیں ہے، خدا کی مادری زبان اگر اس کی ماں کوئی ہوتی تو جو خدا بولتا ہے وہ پیار کی زبان بولتا ہے۔ اگر ہم وہ نہیں بولتے پیار کی زبان، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیار کا پیغام ہے کہ خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا، تو یہ پھر ایسا ہی ہے کہ آپ کو کہنا تو یہ ہے خدا نے دنیا سے اتنا ٹوٹ کے پیار کیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اوے خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا، جیسے ہمارے پادری صاحبان عام طور پر بہت کہ ڈنڈے مار رہے ہیں، یہ پیار کر رہے ہیں، یار یہ لٹھ مار رہے ہیں، یہ پیار کرنے کا کون سا طریقہ ہے جس کی جان لے رہے ہیں؟ وہ اصل میں سوتے وہ کو جگا رہا ہوتا ہے، اس بیچارے کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ یہ پیار کے بول ہیں، تو آپ کی زبان
آپ کے لب و لہجے سے یہ ظاہر ہو کہ واقعی خدا نے پیار کیا ہے۔ اگر وہ سلطان راہی کی طرح سے آپ بولیں گے تو یہ پیار نہیں ہے، اور گنڈاسا ہاتھ میں لے کے آ جائیں اور کہیں کہ صاحب یہ پیار کا پیغام لے کے آئیں، کون مانے گا؟ ہمارے رویے سارے کے سارے زبان کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، پیغام پہنچانے کے اعتبار سے سارے سلطان راہی کے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بات تو کریں سلطان راہی کی طرح سے، گنڈاسا لے کے آ جائیں اور لہرائے خون اس سے ٹپک رہا ہو، اور پھر سلمہ مراد ہم سے شادی کر لے، کبھی نہیں کرے گی۔ سلمہ مراد سے شادی کرنی ہے تو وحید مراد بننا پڑے گا۔ تو ہم تمام کو یہ رویہ اپنانا ہوگا کہ جب پیار کی بات کرے تو معلوم ہو کہ یہ پیار کی بات ہے، اور جب کوئی غصے کا اظہار ہو تو معلوم ہو کہ غصے کا اظہار ہے۔ وہ ہم نے سیکھا نہیں، کیونکہ ہم نے بہت ساری زبانیں سیکھ لیں، پڑھے لکھے ہو گئے، لیکن وہ زبان بھول گئے جو ماں کی زبان تھی، اور وہ ماں نے جو پہلی زبان بولی تھی وہ پنجابی نہیں تھی، اردو نہیں تھی، فارسی نہیں تھی، وہ پیار کی زبان تھی۔ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ سے باتیں کرتی تھی، آپ کو خوش جگہ پہ لٹاتی تھی، خود گیلی جگہ پہ لیٹتی تھی، ساری رات جاگتی تھی تاکہ آپ سو سکیں۔ یہ وہ پیار کی زبان تھی جو آپ نے سنی، سمجھی، اور آج تک آپ کو یاد ہے۔ اب جب بھی چوٹ لگتی ہے ابا یاد نہیں آتے، اماں یاد آتی ہیں۔ ہائے ماں، ابا کیوں نہیں؟ ابا تو جوتے مارتے تھے، بلکہ وہ جب اس کو بیچاری کا مارنے کا دل چاہ رہا ہوتا تھا اور مار نہیں سکتی تھی اپنی پیار کی وجہ سے، کہتے تھے آنے دے اپنے ابا کو، آج سے پٹائی نہیں لگوائی تجھے کو۔ تو ابا مارتے تھے تشدد کا، ماں کے ہوتے ہوئے چیخ رہے، چلا رہے ہیں، کچھ وہ بچوں چپ ہو جاؤ، کہتے ہیں اماں خوشی کا موقع ہے، ابا ہے سب دم ساتھ، کسی کی زبان نہیں نکلتی۔ اب آپ سوچیں کہ اس کا اثر کیا ہوا ہے۔ یہ باپ کا وہ تصور ہے جو ہمارے ہاں مشرقی ماحول میں تھا، کہ باپ کے آتے ہی سب کی زبانیں بند، بیگم کی بھی بند، وہ بھی نہیں بولتی، اماں جو سب بچوں سے پیار کرتے، تمہارے ابا ہے چپ، سب چپ۔ ابا بولیں گے ہم بولیں گے، ورنہ نہیں بول سکتے۔ تو ابا ڈسپلن کی علامت ہے، ابا تشدد کی علامت ہے، ماں پیار کی علامت ہے، اور ہم سکھاتے یہ ہیں کہ یہ دعا مانگو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، وہ سنتے کہتے لو ڈنڈا لے کے آ گیا بھائی۔ تو ہم نے اس کو اس طرح سے سکھایا نہیں ہے جو کہ سمجھ میں، ہمیں تو پیار کی زبان سکھانی تھی، ہم اس کو ڈنڈے کی زبان سکھانے بیٹھ گئے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس سے یہ کہہ گئے ہماری ماں تو جو آسمان پر ہے، لیکن جب آپ کہیں باپ تو یہ معلوم ہو کہ یہ وہ باپ ہے جو پیار کرنا جانتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ زبانیں سیکھنی ہیں، لیکن سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری زبان جو ہے وہ پیار کی زبان ہے۔ خدا انسان کو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن انسان کو بنا دیتا، سچی بات اس سے بڑی سزا کوئی نہیں تھی کہ آپ آدم کو بنا دیں کیونکہ آپ کا موڈ ہو رہا ہے۔ اس آدم کو لانے سے پہلے زمین بنائی کہ کہیں رہ تو سکے، چاروں طرف پانی پانی ہے، اس کو بھائی الگ کرو، یہ کیسا رہے گا پانی میں؟ یہ تو ایسا ہے جیسا کہ بھائی سیلاب آ گیا، پانی الگ کرو، زمین الگ کرو، اس کے دن میں اس کو گرمی بھی چاہیے، سورج بھی چمکاؤ، رات کو یہ گھومے گا کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے، سفر کرے گا تو اس کو راستہ دکھانے کے لیے چاند اور ستارے بھی ہونے چاہیے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، سبزیاں اگاؤ، یہ ساری چیزیں کرو۔ جب یہ سارا بندوبست ہو جائے پھر انسان کو بناؤ۔ تو یہ اسی پیار کا اظہار تھا کہ سارا پہلے بندوبست کر لیا، پھر اگر انسان کو ویسے سب سے پہلے بنا دیتا تو بھوکا مر جاتا، کھاتا کیا؟ وہ پانی پیتا جو چاروں طرف سے گرا ہوا تھا۔ تو اسے سارا ہم شروع ہو جاتے ہیں ایسی جگہ سے، اور پہلے سارے بندوبست جو ہم بھول جاتے ہیں، یہ اس پیار کے اظہار کے لیے اس نے یہ کائنات بنائی، اور اس کے لیے پہلے سارے یہ کام کیے۔ سچی بات دیکھیں تو تقریباً 6 دن خدا نے برباد کر دیے کہ وہ چھٹے دن آخر میں انسان کو بنا سکے، لیکن یہ لازمی تھے، یہ برباد نہیں کیے گئے۔
کیونکہ اس انسان کے رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی اور یہ سارے بندوبست لازمی تھے۔ ہم خدا کے پیار کی بات کرتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ بہت کچھ کیا ہے، لیکن جو وہ جانتے ہیں اس سے الگ کیا کیا ہے۔ میں کھانا بنایا، یہ کر دیا، پہاڑ لگا دیے، پیڑ بنا دیے، سارے یہ تو اس کو پہلے سے معلوم تھا، آپ اس کی معلومات میں کون سا اضافہ کر رہے ہیں۔ خدا کے خالق ہونے کا تصور موجود ہے، خدا کے مالک ہونے کا تصور موجود ہے، خدا کے حی و قیوم ہونے کا تصور موجود ہے۔ اگر نہیں تصور موجود تو خدا پیار کرنے والا ہے، یہی تصور غائب ہے، اور اسی پہ زور دینے کی ضرورت ہے، اور وہی ہمارے پیغاموں میں غائب وہی ہوتا ہے، باقی ساری دنیا بھر کی تقریریں ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم خدا کی زبان سیکھیں، اور خدا کی زبان پیار کی زبان ہے کہ ہم کس طرح سے پیار کے ذریعے سے دوسرے کو کچھ بتا سکتے ہیں کہ خدا نے کیسا پیار کیا۔ یہ ایسا پیار کیا، اپنی جان چلی گئی لیکن اپنے وعدے سے نہیں پھرا۔ یہ وہ پیار ہے۔ دوسرے پیار جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی جب ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں مسیح حضرات کی شادی کیسے ہوتی ہے۔ ہم نے جو کوئی دیکھا ہے صرف انگریزی فلموں میں دیکھا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ صاحب وہ معاہدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹل ڈیتھ پارٹ اس، جب تک ہمیں موت جدا نہ کرے۔ یہ انسان کی وہ محبت ہے کہ ٹل ڈیتھ پارٹ اس۔ خدا کی محبت یہ ہے کہ میں تو مر کے بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔